قرآن مجید میں جو دعائیں اور احادیث میں جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہے، یہ دعائیں جو ہیں یہ مناجات مقبول ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ دعائیں خود سکھائی ہیں قرآن مجید میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی۔ اسی طرح ایک سورۃ القصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اب جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو گھر بھی اپنا دے دے، اس بندے کو گھر والی بھی دے دے، اور اللہ اس کے روزگار کا بھی کوئی بندوبست کر دے، تو موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا میں ان تینوں چیزوں کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جب دعا مانگی اللہ پاک سے، اللہ رب العزت نے اس دعا کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، تو اس دعا کے صدقے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی دیا، بیوی بھی عطا کی، اور روزی کا بندوبست بھی فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی اور انجانے میں جب انہوں نے ایک فرعون کے آدمی کو جو ان کی اپنی قوم کے بندے سے جھگڑ رہا تھا، چھڑواتے ہوئے مکہ لگا ان کا تو وہ مر گیا، تو فرعون اور اس کی فوج جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ کنویں سے پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں ہیں جو ایک طرف ہو کر کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جب پوچھا کہ آپ جو ہیں ایک طرف ہو کر کیوں کھڑی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ جو ہیں وہ والد صاحب وہ بوڑھے ہیں اور ہم ان کی بیٹیاں ہی یہ کام کرتی ہیں، تو ہم تب پانی پلائیں گی جب یہ سارے فارغ ہو جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان کی مدد کی، اور مدد کرنے کے بعد آ کر سائے میں بیٹھے اور یہ دعا مانگی اللہ پاک سے، جس میں عجیب عبدیت ہے۔ اللہ کے سامنے خوب اپنی عاجزی کو ظاہر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تیری طرف سے جو بھی مجھے خیر ملے، کوئی خیر کوئی چیز متعین نہیں کی، فرمایا کہ میں محتاج ہوں، جو بھی تیری طرف سے خیر مجھ پر نازل ہو میں اس کا محتاج ہوں۔ اب یہ دعا جب اللہ پاک سے کی تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے صدقے اللہ پاک نے ان کو گھر بھی دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹیاں تھیں، وہ جب آئیں اور ان کو بلا کر اپنے گھر لے گئیں تو ان میں سے ایک کی شادی ان سے ہو گئی اور رہنے کے لیے جگہ بھی مل گئی اور معاہدہ بھی ہو گیا کہ تم ہمارے گھر میں رہو گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے ان کو یہ 3 انعام دیے۔ اب ہم میں سے بھی اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا گھر دے دے، اور اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے ایک گھر والی بھی دے دے، اور روزگار کے لیے اگر کوئی پریشان ہے، تو اس دعا کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اور جتنی بھی قرآن و حدیث سے منقول دعائیں ہیں
اپنی زبان میں اپنی حاجات بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ جو منقول دعائیں ہیں ان کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب مناجات مقبول کے اندر جمع فرما دیا۔ وہ ساری کی ساری وہ دعائیں ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس میں اللہ رب العزت نے 2 گنا برکت رکھی ہے۔ دعا کوئی بھی جب اللہ سے ہم مانگتے ہیں تو اس میں ایک نور ہوتا ہے، وہ عبادت ہے، اور وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، جب وہ دعا ہم مانگیں گے تو اس میں دوہرا جو ہے وہ نور ہوگا۔ تو اس لیے ان دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی، وہ دعا جو ہے، اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے اور آپ اللہ کے فضل چاہتے ہیں اور خیر چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد اور چلتے پھرتے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔